ویسے تو بڑے ملا لوگ بھی چکر بازیوں میں لگے رہتے ہیں. ملا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کی داڑھی پگڑی دیکھی بس بیٹی پکڑا دی اس کو. بڑے بڑے حرام خور پڑے ہوئے ہیں داڑھی پگڑیوں میں. نمازی بھی ہیں, امام بھی ہیں مسجدوں کے, مؤذن بھی ہوں گے ان میں بہت سے, اور قاری بھی ہیں. میں جب مولویوں کے دفاع میں بات کرتا ہوں تو ہر مولوی اس میں داخل, میں علماء کی بات کرتا ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے علماء ان کی بات کرتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب جیسے علماء کی بات کرتا ہوں, مولانا یوسف جہانوی شہید جیسے علماء کی, مفتی نظام الدین شہید جیسے علماء کی بات کرتا ہوں. ایسے نہیں کہ جو بھی اٹھا پگڑی داڑھی میں دیکھا نور وور لگ رہا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے. ہر طرح کا طبقہ مجھے کال کرتے ہیں. خواتین کا فون ہے, قاری صاحب ہمارے گھر میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں, اتنے نیک ہے, میری بچی کا رشتہ مانگا ہے انہوں نے. میں نے کہا یہ تاڑنے کے لیے آیا ہوا تھا یہاں پڑھانے کے لیے آیا ہوا تھا؟ یہ آپ کی گھر کی عورتوں کو تاڑنے کے لیے آیا ہوا تھا یہاں پہ؟ اسے بولو تم نے کیوں دیکھا میری بیٹی کو یہاں پہ؟ ایسا بہت ہو رہا ہے. اور ایکچولی وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے بیان سن کے. اب ہر آدمی کس کا نام لے رہا ہے؟ میرا حوالہ دے رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے بھائی, ان کو بولو کہ یہ ہوا کیسے ٹھیک ہے. پتا چلتا ہے کہ جی کافی دنوں سے قاری صاحب کی اور ان کی بچی کی سیٹنگ چل رہی ہے. اس کو بولتے ہیں آستین کے سانپ. تو یہ سیٹنگ میں بھی بڑا ٹائم لگا ہے. نکاح سب کے لیے جائز ہے, چاہے قاری صاحب ہو چاہے ڈاکٹر صاحب ہو. ٹھیک ہے, میں کہنے والا تھا مفتی صاحب لیکن میں نے کہا رجوع, ڈاکٹر صاحب ہو یا کیا ہو قاری صاحب سب کے لیے درست ہے. لیکن اس بندے کو پہلے کنگھالو. قاری بھی ہو بے شک, پڑھانے آ رہا ہے, چلو غلط کیا, آنکھ میں ٹکا ہو گیا, پہلے تو کچھ چترول لگاؤ کہ مگر تو یہاں یہ کرنے آیا تھا. تو اس کو دیکھو کہ کیا ہے. صرف قاری ہونا کافی, بڑے بڑے حرام خور لوگ ہیں قاریوں میں بھی. مدرسوں کے محتمم میں ایسے لوگ ہیں کہ مدرسہ بنا لیا انہوں نے, یتیم بچوں کو لا کے بٹھا دیا اور ان کے نام پہ کروڑوں روپے کا چندہ ہو رہا ہے, اور حرام خوروں کی بلڈنگیں بن رہی ہیں گاؤں دیہاتوں میں. یہاں نظر نہیں آئیں گی آپ کو, یہاں اسی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پجامے پہن کے گھومے گا. دل کرتا ہے اس کو دیکھ کے, بس منہ دیکھ کے دل کرتا ہے زکات دے دو اس کمبخت کو. اور ایسی گاؤں میں بلڈنگیں بنا رہا ہوگا حرام خور. بڑے بڑے حرام خور پڑے, داڑھی پگڑی دیکھ کر کبھی کسی سے متاثر نہ ہو, مدرسہ دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ اتنا بڑا مدرسہ, اتنے یتیم بچے, چلو میں بھی پیسے دے دوں. مدرسوں کے نام پہ دکانیں چل رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, بہت سے الحمدللہ ایماندار بھی ہیں, لیکن آپ خود تحقیق کرو. محتمم کو پیسے دو, بولو اس کی رسید دو. رسید بھی کہا, رسید چھپانا کون سا مشکل کام ہے. اس کے بعد جا کے پوچھو کدھر لگایا ہے پیسہ, بتا ذرا مجھے, رپورٹ لو اس سے. کئی بار اس کو جانچو پڑتال کرو, اس کے بعد جا کے اعتماد اس پہ پیدا کرو. پہلے ایسے کچھ جو ہے نا ایسی رقمیں دے دے کے آزماؤ کہ کیا کر رہی ہے, اور جب پتہ چل جائے کہ یہ فراڈی ہے تو ساری دنیا کو بتا دو حرام خور ہے, فراڈی آدمی ہے. پھر چھپا کے نہیں رکھو اپنے پیٹ میں, تاکہ لوگ بھی اس سے بولو بھائی بچیں. تو میں جو بات کرتا ہوں علماء کی جو, اور اللہ کا شکر ہے مساجد کے ائمہ میں بھی خیر غالب ہے, لیکن بہرحال مساجد کے اماموں میں بڑے بڑے گدھے بھی, کیونکہ میرے بھائی لیبل لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مسجد کے لیے چندہ بھی ہو جاتا ہے, مسجد بھی کھل جاتی ہے, داڑھی رکھو آگے نماز پڑھاؤ پتلی گلی سے. ایک امام کو پکڑا میرے ایک دوست جاننے والے نے, گاؤں میں بھی نہیں, کراچی کا ہی مسجد تھی, تھوڑا سا مضافات میں تھی. تو وہ فجر کے لیے امام صاحب اٹھے ہوئے نہیں تھے, دیر ہو گئی, تو جا کے کہتے ہیں میں نے اٹھایا تو ایک دم بھاگے بھاگے آئے, نماز پڑھا ہی نکل گئے. کہہ رہے میں نے کہا یار اس نے وضو کب کیا ہے, یہ تو ابھی سو رہا تھا پڑا ہوا. میں نے آگے اٹھایا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, اور اتنا بھاگا ہوا آیا. کہہ رہے میں پیچھے پڑ گیا. کچھ ہوتے ہیں نا چمٹو, کچھ لوگ ایلفی کی طرح چپکنے کی ان میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کسی کا پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ چپکو تھا, اس نے وہ پیچھے پڑ گیا. بالآخر پتا چلا کمبخت نے بغیر وضو کے نماز پڑھائی ہے. تو یہ بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں, سب چیزیں مارکیٹ میں وافر مقدار میں. اب لوگ کہتے ہیں مولوی غلط ہوتے ہیں, مولوی غلط نہیں ہوتے, غلط لوگ مولویوں کے روپ میں آ جاتے ہیں.
ایک دفعہ ایک مدرسے میں ایک طالب علم نے داخلہ لیا, کوئی دکان سے چوری کر لی, تو ایک دکان والے کہے دیکھو مدرسے کے طلبہ چور ہوتے ہیں. ہمارے نے فرمایا مدرسے کے طلبہ چور نہیں ہوتے, مدرسے میں کسی کتاب میں نہیں چوری کا سکھایا جاتا, نہ کوئی استاد سکھاتا ہے, نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. چور مدرسوں میں بھی داخلہ لے لیتے ہیں, پہلے سے چور ہوتے ہیں, خاندان جدی پشتی چور. تو ابا نے کہا ہوتا ہے کہ یہ چور تو ہے, اب چونکہ ترقی کر کے ڈاکو بنے گا تو بہتر ہے مدرسے میں داخلہ دلوا دو تاکہ ڈاکو نہ بنے کم از کم. تو مدرسے نے اتنا کر لیا ہوتا ہے کہ وہ جس چور نے مستقبل میں ڈاکو بننا تھا اس کو وہی بریک لگا دی, چور کا چور ہی رہنے دیا اس کو, کیونکہ ہوتا ہے نا ہر آدمی میں اس کے حساب سے ٹریننگ ہوتی ہے نا. اگر وہ مدرسے میں نہ جاتا تو کیا بنتا, وہ ڈاکو بنتا. تو مدرسوں میں بھی تو ہر چیز آ رہی ہے, اور مدرسے والوں نے بھی دروازے کھولے ہوئے, جو مرضی آ جائے, کہیں سے بھی اٹھا ہوا, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ بھائی تو کدھر سے آیا ہے, تیرا کوئی پیدا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو ہے بھائی مریخ سے تو نہیں آیا, کیا تیرا ڈیٹا کیا ہے, ماضی کیا ہے, کچھ بھی نہیں پوچھتے. جو آ رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. اچھے لوگ بھی آتے ہیں الحمدللہ, لیکن اس طرح کے چور اچکے بھی. ایک بندہ آیا میرے پاس, کہنے لگا یہ میرا بچہ گھروں کی گھنٹیاں بجا کے بھاگتا تھا, اب اس نے چپل چرانے شروع کیے اور چوریاں شروع کی, ڈکیتیاں کرتا ہے. مولوی صاحب میں اس سے نہ اسکول پڑھتا ہے, مولوی صاحب اللہ کا واسطہ اس کو جامعۃ الرشید میں داخلہ دلوا دو. میں نے کہا ہم نے چوروں کے لیے ایک سینٹر کھولا ہوا ہے. کہہ رہے نہیں پھر آپ لوگ نہیں تربیت کریں گے تو یہ کہاں جائیں گے. میں نے کہا ہمارا جو ادارہ ہے وہ تعلیم کے لیے ہے, کیونکہ اس کو اگر ہم پڑھا لکھا کے مولوی بنا دیں گے تو یہ تو ہم گارنٹی لیتے ہیں جتنا خراب ہو گیا اس سے آگے نہیں ہوگا, لیکن یہ اتنا ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ جب نکلے گا نا یہاں سے فارغ ہو کے, کام وہی ان کے گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنے والے, تو لوگ بولیں گے جامعۃ الرشید کے مولانا صاحب ایسے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اپنا کوئی سمجھدار بچہ جس کو ڈاکٹر بنا رہے ہو نا اس کو لے کر آؤ یہاں پہ, اس کو کبھی بھی نہیں لے کر آئیں گے. اس کو مدرسے میں کبھی, جو سب سے ذہین ہوگا, بڑا اچھا قابل. ہمارے ایک دوست ہے بڑے بے تکلف ہے مجھ سے, اٹھ کے 3-4 بچے پیدا ہوئے نا مختلف ڈیزائن کے, 3 بڑے ہینڈسم تھے, ایک چوتھا والا تھوڑا سا عجیب سی شکل تھی اس کی. مجھے کہتا ہے یہ بالکل مولوی لگ رہا ہے, اس کو مولوی بناؤں گا میں. بالکل عجیب سا تھا. کہہ رہا یار یہ ٹائٹ قسم کا کیا بنے گا, مولوی ہونے. میں نے کہا وہ جو بڑا خوبصورت والا ہے اس کو داخل کرو مدرسے میں. کہہ رہے نہیں یار یہ مولوی کیا کر رہی ہے, بالکل شکل سے کیا لگ رہا ہے, مولوی لگ رہا ہے.